اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس 7th اردو. اور ہمارا جو سبق چل رہا ہے وہ ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ہمیں آج لاسٹ پیرا پڑھنا ہے. ایک بڑھیا کا معمول تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکتی. ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئی، اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھنے اور حال پوچھنے گئی. بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم و کرم کے فیض سے وہ بھی معروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا. منافقوں کا سردار جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دے دیا. محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاق کی مثال کہاں ملے گی؟ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اور اخلاق اور بے مثال کردار کا عملی درس دیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہے انہی کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. بہت ساری کہانیاں، بہت ساری واقعات ان کی زندگی سے منسلک جو تھے وہ ہم نے پڑھے ہیں. تو یہاں پہ آج ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا تھی. بڑھیا تو آپ کو پتہ ہے، بوڑھی، اس چیز کو بڑھیا کہتے ہیں. اور اب بوڑھی جو ہے جنس کے لحاظ سے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ اسم کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں مذکر اور مونس. بڑھیا جو ہے بوڑھیا یہ مونس ہے، اور مذکر جو اس کا ہے وہ ہے بوڑھا. اس کو ہم بوڑھی بھی کہہ سکتے ہیں. بوڑھی، بڑھیا ہو گیا وہ عورت جو بہت بوڑھی ہو، جو عمر میں بہت زیادہ ہو. تو اس بڑھیا کا جو معمول تھا، یعنی جو اس کا روز کام کرنے کا جو ڈھنگ تھا، معمول، اس کا جو ضد ہے معمول کا، اس کا ضد ہے غیر معمول. جیسے ہم کہتے ہیں معمولی، غیر معمولی. یہ تو اس کا روز کا طریقہ کار تھا. کیا تھا؟ اس بڑھیا کے گھر کے سامنے سے ایک راستہ گزرتا تھا. اس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روز جانا پڑتا تھا. لیکن جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتا تھا تو وہ بڑھیا جو تھی وہ گھر کی صفائی جب کرتی تھی تو وہاں سے جو بھی وہ کوڑا کرکٹ، وہ گندگی، کوڑا کرکٹ ہو گیا گندگی، کوڑا کرکٹ گندگی کو کہتے ہیں. جو بھی کوڑا کرکٹ وہاں سے نکلتا تھا وہ اس کو جمع کرتی تھی. اور جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جاتے تھے تو گڑیا جو تھی وہ اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کوڑا کرکٹ جو اس نے جمع کر کے رکھا ہوتا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پھینک دیتی تھی. لیکن ایک دن کیا ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو وہاں پہ کسی نے کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رک گئے اور پتہ کیا، معلوم کیا کہ یہ عورت جو ہے جو روز مجھے یہ گندگی ڈالتی تھی وہ کہاں ہے. تو وہاں پہ معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس گھر کے اندر گئی. وہاں پہ دیکھا کہ بڑھیا بستر میں پڑی ہوئی تھی. وہ بستر کے پاس گئی اور بڑھیا سے حال چال پوچھا، کیسی ہو، ٹھیک ہو. تو اس برتاؤ سے، اس طریقہ، برتاؤ کیا طریقہ، برتاؤ طریقہ کو کہتے ہیں. تو اس طریقہ کار سے کیا ہوا، اس سے اس بڑھیا پر اتنا اثر پڑا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی. ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حسن سلوک تھے ان سے وہ یہاں پہ لکھا ہے فیض. فیض ہو گیا فائدہ، فیض فائدہ. اس کا فائدہ ان لوگوں کو بھی پہنچا جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر تکلیف پہنچائی. تکلیف
या जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया। इनमें से मुनाफिकों का सरदार एक था जिसका नाम उतबा बिन उबय था। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताता नहीं था। लेकिन जब वो फौत हुआ उतबा बिन उबय, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता उतार कर दे दिया उसके कफन के लिए। ऐसी अखलाक एक मिसाल कहाँ मिलेगी हमें। ऐसे हम हर पालों से, जिस पालों से भी देखेंगे, जिस ढंग से भी देखेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक थे वो आला थे, वो अजीम थे, या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आला और अजीम अखलाक के मालिक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानों को इस मसाली अखलाक और बेमिसाल किरदार का अमली दर्ज दिया। दर्ज मैंने सबक कहते हैं, दर्ज देने वाले को मुदरिस कहते हैं, और जहाँ पे दर्ज दिया जाता है उसको दर्जगाह कहते हैं। 3 लफ्ज है यहाँ पे। दर्ज, इसको सबक कहते हैं, और जो दर्ज देने वाला उसको मुदरिस कहते हैं, और जहां पे दर्ज दिया जाता है उसको दर्जगाह कहते हैं। तो कोई भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कितना भी बड़ा मुखालिफ क्यों न हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन अखलाक का, आला अखलाक का इनकार नहीं कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना। इसके साथ ही हमें ये टॉपिक भी इंशाल्लाह कंप्लीट हुआ। कल हम इसके ये जो सवाल करेंगे, तो इसके बाद इंशाल्लाह अगली लेसन पे आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।